الإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. حرمین شریفین کے تحفظ کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اور آپ سب اس وقت جامعۃ الاحسان اسلامیہ میں تشریف فرما ہے، جو اللہ کی توفیق سے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر چکا ہے۔ جامعۃ الاحسان اسلامیہ کو یہ تمیز اور شرف حاصل ہے کہ یہاں گاہے بگاہے خصوصی طور پہ اہل علم کو مدعو کیا جاتا ہے اور ملکی سطح پر پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے کسی نہ کسی پیشرفت کو رواج دیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یقینی طور پہ یہ سعادت ہے جو مسلمان حاصل کر رہے ہیں۔ دفاع حرمین تمام تحریکیں، تمام جامعات، تمام مدارس، تمام تنظیمیں اپنے اپنے انداز سے حرمین شریفین کی تعظیم و تکریم اور اس کے جو والی ہیں، اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو خدام ہیں، ان سے اپنی وابستگی، محبت، الفت اور مودت کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان عناصر کی نشاندہی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں جو ایک سازش کے تحت مخصوص قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ قتل کا ارادہ کیا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، دھمکایا، آنکھیں دکھائی، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کو تباہ برباد کر دے گا، ایسے اس کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا جیسے نمک کو پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ابرہہ کا ایک لفظ سن رہے تھے کہ جس نے بیت اللہ کو ڈھا دینے کی دھمکی دی تھی اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حرم کا دفاع کیا اور ایک ننھی سی مخلوق ابابیل کے ذریعے سے دفاع کی صورت کو اللہ نے اپنے مشیت کا تحت اختیار کیا اور وہ بہت بڑی مخلوق لے کر حملہ آور ہونے والا بادشاہ تباہ برباد ہو گیا۔ اور انشاءاللہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے لیے خوش نصیبی اور سعادت ہوگی کہ ہم اس تحریک میں جو تمام عالم اسلام میں برپا ہو چکی ہے اور دفاع حرمین کے لیے جان مال لٹا دینے کا عزم کرتے ہوئے مسلمان جو اپنے آواز کو بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، اس میں ہمارا حصہ ڈل جانا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اشرف العمل ہے، اشرف الاعمال ہے، افضل الاعمال ہے۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ وہ اس تحریک میں اس طرح اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ آج یہاں وہ مہمانی کا شرف اسے حاصل ہوا ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں علماء کرام، وہ احباب فرد و دانش، وہ غیور اہل علم و فضل جو یہاں ہمارے دعوت پر تشریف لائے۔ بالخصوص بہت دور سے تشریف لانے والے ہمارے محترم حافظ عبدالغفار روپڑی حفظہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہماری اس نشست میں جس طرح دیگر لوگ دفاع کے حوالے سے اپنا پیغام
اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اسی طرح کا پیغام اغیار کو، سازشی عناصر کو اور ان کے ہمنوا لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ حرمین کا دفاع یہ اللہ رب العالمین نے اختیار کیا، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس دفاع کو اختیار کرتے رہے اور یہ تحریک ہر دور میں اسی طرح چلتی رہی اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم اس دفاع میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عہد رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو متنبع کر دینا چاہتے ہیں کہ جو حرمین شریفین کے حوالے سے زاویے بدل بدل کے، پینترے بدل بدل کے لبکشائیاں کر رہے ہیں کہ یقینی طور پہ وہ نہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے بلکہ آخرت بھی انشاءاللہ ان کی برباد ہو کے رہے گی۔ ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ہمارا شمار بھی زیادہ نہ صحیح ان ابابیلوں کی فہرست میں ہو جائے جو بیت اللہ کے دافع ہیں، جن سے اللہ نے یہ کام لیا اور یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے کب کس کے دل میں کیا بات ڈال دے اور کس سے ذریعے سے اللہ رب العالمین بڑے سے بڑا کام لے لے۔ ہم اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ ڈالنا سعادت سمجھیں اور ایسی ابھرتی ہوئی جو تحریک ہے اس میں دست و بازو بن کر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جامعۃ الاحسان اسلامیہ کا ایک پیغام ہے تمام حاضرین اور مدعوین کے لیے، اور جامعۃ الاحسان اسلامیہ اپنے تمام تر وسائل بروکار لا کر انتظامیہ کے ساتھ، معاونین کے ساتھ، مدیر الجامعہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ اس سلسلے میں جو بھی پیشرفت ہو رہی ہے حصہ ڈالنا سعادت سمجھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس جہود میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس مبارک کام کے لیے منتخب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔